السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈاکٹر شاہد مسعود اور میں ہوں مہر شیر۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم کے خلاف دباؤ مزید بڑھا دیا ہے اور لاہور سے باقاعدہ احتجاج شروع کر دیا، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو عمران خان صاحب کے خلاف نااہلیت کی کارروائی کرنے سے روک دیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی اہم ایشوز ہیں جنہیں ہم آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی، اور ناظرین السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب، آج پیپلز پارٹی نے لاہور میں جلسہ کیا اور اس کے علاوہ مختلف سیاسی جماعتیں وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ مسلسل کر رہی ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا وزیر اعظم اس دباؤ میں آ سکتے ہیں؟ وزیر اعظم کافی دباؤ میں آ گئے ہیں جی، اور بدقسمتی ہے یہ، اس لحاظ سے میں اس کو بدقسمتی کہہ رہا ہوں کہ تصادم کی راہ پہ ڈال دیا گیا ہے وزیر اعظم کو۔ وزیر اعظم کو ایک ایسے تصادم کے راستے پہ ڈل گیا ہے۔ کچھ معاملات بڑے اچھے انداز میں یعنی عدالتوں کے ذریعے اور یعنی ایک اچھے انداز میں الیکشنز کی طرف معاملہ جا سکتا تھا، انتخابی اصلاحات ہو سکتی تھیں، یہ سب کچھ ہو سکتا تھا جی۔ اب بھی شاید ہو جائے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ ان کو تصادم کا مشورہ دیا گیا ہے یا تصادم کی طرف وہ چلے گئے ہیں ایک ایسی مرحلے پہ جہاں پر شاید اب ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کریں۔ جی۔ آرمی چیف سے ان کی آج بھی ملاقات نہیں ہوئی، اور ٹریک 2 یا ٹریک 3 جس کو کہتے ہیں کہ کوئی رابطے کی کوششیں، کوئی اور معاملات، اسحاق ڈار صاحب غالباً پاکستان سے چلے گئے ہیں اس وقت، اور وہ کہیں جاپان میں دیکھے گئے ہیں۔ جی۔ میں کوشش کر رہا ہوں پچھلے کئی گھنٹوں سے کہ اس بات کی میں تصدیق کروں کہ سرتاج عزیز صاحب کہاں ہیں، کیونکہ طارق فاطمی صاحب کے ہٹائے جانے کے بعد سرتاج عزیز صاحب کو ملک میں ہونا چاہیے تھا، اور تمام تر امور جو وزارت خارجہ کے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے خارجہ معاملات اس وقت بڑے محاذ کھلے ہوئے ہیں، سفارتی محاذ، لیکن سرتاج عزیز صاحب بھی غالباً پاکستان سے غائب ہیں اس وقت، پاکستان میں موجود نہیں ہیں۔ یہ وزارت خارجہ کے حکام نے کہا ہے اگر وہ موجود ہیں تو وہ میں اس کی تصدیق کر دوں گا، لیکن میں نے چیک کیا تو وہ پاکستان میں نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ وہ اٹلی میں ہے، کسی نے کہا کہ وہ کسی گلف کنٹری میں ہے، لیکن کسی آفیشیل دورے پہ نہیں ہے۔ جی۔ وہ ذاتی کوئی چھٹی لے کے پاکستان سے اس وقت چلے گئے ہیں سرتاج عزیز صاحب، جو میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی، کیونکہ ایک اندازہ یہ تھا کہ طارق فاطمی صاحب اور سرتاج عزیز صاحب کی آپس میں نہیں بنتی۔ سرتاج عزیز صاحب جو ہیں وہ سینئر ہیں طارق فاطمی صاحب سے، لیکن طارق فاطمی صاحب کے پاس پاور زیادہ تھی، ان کے پاس قوت زیادہ تھی، تو طارق فاطمی صاحب کی کبھی نہیں بنی سرتاج عزیز صاحب سے۔ طارق فاطمی صاحب کے ہٹنے کے بعد فوراً آف سے تقریباً تمام سرتاج عزیز صاحب کے پاس آ جانا چاہیے تھا، لیکن آج وہ وہاں پہ نہیں تھے۔ اس کے نتیجے میں جواد ظریف جو ایران کے وزیر خارجہ وہ پاکستان آئے تو ان کی بھی ملاقات نہیں ہو سکی۔ جو جرمن ریپرزینٹیٹیو ہیں افغانستان کی وہ یہاں پہ موجودگی وہ بھی نہیں ہو سکا۔ جاپان کے وزیر خارجہ پاکستان ان کی بھی ملاقات نہیں ہو سکی۔ تو ان تمام ملاقاتوں کے دوران سرتاج عزیز صاحب پاکستان سے کہاں گئے، یہ ایک اہم سوال ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ ان کے ذہن میں خیال آیا تھا پاناما کے فیصلے کے بعد، اور انہوں نے سوچا تھا وزیر اعظم پاکستان نے کہ میں استعفیٰ دے دوں، یعنی یہ خبر ہے۔ وزیر اعظم کے سامنے دو راستے تھے کہ میں استعفیٰ دے دوں یا میں لڑوں، اور استعفیٰ دینے کا ان کے ذہن میں آئیڈیا آ گیا تھا جب پاناما کا فیصلہ آیا تھا، یہ 2 ججز والا، لیکن پھر انہوں نے اس بات کو اپنے جو قریبی حلقے ہیں اس میں ڈسکس کیا، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ استعفیٰ دے کے اور یہ جو مدت ہے جس میں آپ کو نااہل نہیں قرار دیا گیا، آپ الیکشنز کی طرف چلے جائیں، اس سے پہلے کہ معاملات جی آئی ٹی میں جائیں اور مزید خرابی ہو۔ لیکن دوسری طرف دوسرے جو لوگ تھے جو ہمیشہ کہتے ہیں کہ قدم بڑھاؤ اور لڑ جاؤ اور یہ کر دو، انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ لڑیں، اور یہ کیا بات ہوئی اور دیکھا جائے گا، جی آئی ٹی کو مینج کر لیں گے ہم، جی آئی ٹی کو بھگت لیں گے، وہ ماڈل ٹاؤن کی جی آئی ٹی بھی تو بنی تھی تو فلاں جی آئی ٹی بھی تو بنی۔ انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو کہا کہ آپ استعفیٰ نہ دیں۔ میاں صاحب تیار کافی حد تک ہو گئے تھے کہ وہ الیکشنز کی طرف جائیں، مڈ ٹرم تو نہیں، یعنی تقریباً جو ہے وہ سر پہ کھڑے ہیں الیکشنز،
لیکن پھر جو دوسرا گروپ تھا اس نے کہا کہ نہیں آپ استعفیٰ نہ دیں، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی، انہوں نے کہا کہ آپ مارچ، اگلے سال کا مارچ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے، اگلے سال کا مارچ، اس کے بعد آپ الیکشنز کروائیں، کیونکہ مارچ سے پہلے اگر اسمبلیاں چلی گئیں تو جو سینٹ ہے اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ سینٹ کا کھیل، مطلب اس وقت تک اسمبلیاں رکھیں آپ، جی اس وقت تک آپ اسمبلیاں رکھیں۔ اور یہ وہ گروپ تھا جو میاں صاحب کو کہہ رہا تھا کہ لڑ جائیں، جو گروپ تھا نا جو کہہ رہا تھا کہ آپ مڈ ٹرم کی طرف، یعنی آپ جلدی الیکشنز کروا لیں، یہ وہ گروپ تھا جو چاہتا تھا، جس کے ذہن میں تھا کہ اگر جلدی الیکشنز ہو جاتے ہیں تو میاں صاحب پھر جیت جائیں گے پنجاب سے، اور زیادہ سینٹ وینٹ، یہ مطلب معاملات اس وقت پی ٹی آئی بھی شاید فارم ہے، تو میاں صاحب وہ سینٹ، اچھا زرداری صاحب کے بھی ذہن میں یہ ہے کہ جلدی یہ سیٹ اپ گر جائے، جلدی سیٹ اپ گر جائے، اور سیٹ اپ گر جائے تو سندھ ان کے پاس ہے، پنجاب میں پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی کچھ خاموش مفاہمت ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کی، کوئی اتحاد نہیں، خاموش میں، یعنی اب بہت زیادہ پی ٹی آئی کے لوگ پیپلز پارٹی کو نہیں بول رہے، پیپلز پارٹی کے لوگ پی ٹی آئی کو نہیں بول رہے، خاموشی سے، لیکن دونوں مطالبہ کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کے استعفے کا، لیکن دونوں ایک ہی مطالبہ کر رہے ہیں۔ اور آج جو خورشید شاہ صاحب نے اور قمر زمان کائرہ صاحب نے اور اعتزاز احسن صاحب نے پنجاب میں کیا ہے، دیکھیں پیپلز پارٹی کا ایک کمال رہا ہے ہمیشہ کہ جب وہ حکومت میں ہوتی ہے نا تو اس کی گورننس بہت اچھی نہیں ہوتی، لیکن جب وہ اپوزیشن میں جائے نا اور اس کو ذرا آزادی دے دی جائے کہ اس سے کہتے ہیں نا کہ زبردست اپوزیشن، پیپلز پارٹی سے زبردست اپوزیشن پارٹی پاکستان میں نہیں ہو سکتی۔ اچھا آج ان کو ذرا سا صرف تھوڑے سے زرداری صاحب نے ان کے ذرا ڈھیل دی ہے، آج آپ دیکھیں کائرہ صاحب نے کڑا کے ایسی تیسی دبردوز کر دی ہے نواز شریف صاحب کو، ٹھیک ہے، کی کتنا ہے اور پتہ نہیں کیا، انہوں نے ایسا انہوں نے بیڑا غرق کیا ہے حکومت کا۔ اعتزاز احسن صاحب کی اب اسپیچ سنیں، اعتزاز احسن صاحب نے کچھ بالکل کہتے ہیں نا ککھ نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے نا، یعنی بالکل، اور وہ مریم نواز صاحبہ تک پہنچ کے انہوں نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ کو لایا جائے سامنے۔ آپ خورشید شاہ صاحب کی اسپیچ سنیں، لیکن خاص طور پہ اعتزاز احسن اور قمر زمان کائرہ صاحب، یعنی کھل کے پیپلز پارٹی جو ہے وہ اب آ گئی سامنے۔ اچھا اب اس میں صورتحال یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اس وقت یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ کیا کریں۔ طارق فاطمی صاحب کو انہوں نے ہٹایا اور نامناسب طریقے سے ہٹایا۔ طارق فاطمی صاحب کے ساتھ ان کے ایک تعلقات رہے ہیں، اور طارق فاطمی صاحب سے ہزار اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن طارق فاطمی صاحب کرپٹ، ان کے کرپشن کا الزام کبھی نہیں لگا ان کے اوپر، یہ کہ اتنی سال کی سروس کے بعد آپ کسی کو کہیں کہ اس نے ملک کے ساتھ غداری کی، تو طارق فاطمی صاحب ایک خراب دل کے ساتھ گئے ہیں، اور جاتے انہوں نے کہا کہ یہ رپورٹ یہ میں نہیں ہوں، میں اس میں نہیں ہوں، انہوں نے کہا میں نہیں ہوں۔ راؤ تحسین کو ہٹایا، راؤ تحسین نے کہا میں بھی نہیں ہوں، میں بھی جا رہا ہوں ادھر آگے، میں بھی چیلنج کرنے جا رہا ہوں۔ پرویز رشید صاحب نے کل جو بات کی وہ بڑی اہم ہے۔ پرویز رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ وزیر کا کام خبر کو روکنا نہیں ہوتا، یعنی خبر، ریاست جو ہے وہ خبر روکنے کا ایک محکمہ پڑھانا شروع کر دے مختلف یونیورسٹیز کے اندر، اور اس کا مطلب ہے کہ خبر درست تھی، انہوں نے کہا مجھ تک آئی، میرا کام نہیں ہے روکنا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اس کا مطلب ہے خبر کہیں اور سے آ رہی تھی، پرویز رشید صاحب نے نہیں روکی۔ دیکھیں پرویز رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا کام نہیں تھا خبر کو روکنا، مجھ سے پوچھا گیا، میں نے اپنا اس پہ تجزیہ دے دیا، میرا کام خبر روکنا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے خبر کہیں اور سے چلی، انہوں نے نہیں بنائی، تو ایک طرح سے انہوں نے بھی کہہ دیا کہ میری بھی غلطی نہیں ہے بھائی، کہیں اور سے چلی، میرا کام روکنا نہیں تھا۔ اب ان کا کام بھی روکنا نہیں تھا۔ طارق فاطمی صاحب کہہ رہے ہیں میں بھی نہیں ہوں، راؤ تحسین کہہ رہے ہیں میں بھی نہیں ہوں، اب کون بچ گیا؟ اب مریم نواز صاحبہ رہ گئی یا فواد حسن فواد رہ گئے؟ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ فواد حسن فواد صاحب کو بھی شاید ہٹایا جا رہا ہے، اور فواد حسن فواد صاحب کو بھی ہٹایا جا رہا ہے ایز اے پرنسپل سیکرٹری۔ یہ ایک بات ڈسکس ہو رہی ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں کہ کیا مزید لوگوں کی قربانی دے کے بچا جا سکتا ہے، لیکن کیا اس سے معاملہ حل ہو سکتا ہے؟ طاہر شہباز صاحب جو سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو بھی ہٹانے کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو بھی ہٹا دیا جائے، او ایس ڈی بنا دیا جائے، ٹھیک ہے، اور نرگس گلو صاحب ہیں کوئی
اب مجھے امید ہے کوئی اچھی شخصیت ہوں گی لیکن کوئی گلو بٹ سے ان کا تعلق نہیں ہوگا، پر ان کے نام سے گلو آتا ہے. اچھا ان کو لایا جا رہا ہے کسی عہدے پہ، اور کوئی معروف افضل صاحب ہیں اور کوئی باقی لوگ ہیں، لیکن سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کو ہٹانے کا فیصلہ، اور فواد حسن فواد کو اگر ہٹا دیا جاتا ہے اس مرحلے پہ، تو پھر فواد حسن فواد نے بھی اگر کہہ دیا کہ میں بھی نہیں ہوں تو پھر کون ہے؟ تو پھر تو ایک ہی شخصیت بچی جی مریم نواز سے. تو یہ معاملات میاں صاحب کے خراب ہو رہے ہیں اس انداز میں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پیناما کے اوپر آج جو فیصلہ آیا، آج دیکھیں نا، آج عمران خان کے خلاف الیکشن کمیشن میں جو پیٹیشنز تھیں وہ کیا انہوں نے میرے خیال سے ہٹا دی ہے اس کو. اسلام آباد ہائی کورٹ نے رکوا دی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ جی آپ یہ، اچھا حکومت گئی کس بات پہ تھی کہ ایک الیکشن ہو رہا ہے ضمنی الیکشن، اس میں عمران خان نے جا کے تقریر کیوں کی ہے؟ تو پھر الیکشن کمیشن میں یہ جواب دیا عمران خان صاحب کے وکلاء نے کہ وزیر اعظم یا وزیر، یہ لوگ یا وزرائے اعلیٰ یہ الیکشن کی کمپین میں نہیں جا سکتے. یہ جو قانون الیکشن کمیشن نے بنائے عمران خان کو سامنے رکھ کے بنائے، وہ تو ایم این اے عمران خان تو ایم این اے ہے جی. تو عمران خان نے بطور ایم این اے جا کے خطاب کیا ایم این اے کو. تو الیکشن کمیشن کو انہوں نے یہ جو کاروائی تھی اور اس کا فیصلہ دینے جا رہے تھے عمران خان کے خلاف، الیکشن کمیشن فیصلہ دینے جا رہا تھا 8 تاریخ کو، یعنی وہ فیصلہ نااہلیت کا بھی ہو سکتا تھا. یعنی آپ سوچیں عمران خان کو نااہل قرار دے تو رجوع کیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو روک دیا کہ آپ اس پہ کاروائی روک دیں، کیونکہ عمران خان کے وکیلوں نے کہا کہ یہ تو قانونی عمران خان کو دیکھ کے بنایا گیا. اچھا تو وہ ایک بڑی سبکی ہوئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس پوری صورتحال میں وزیر اعظم صاحب کے اوپر دباؤ بڑھ رہا ہے. ایک طرف تو یعنی آپ سمجھیں کہ فوج کے ساتھ معاملات وہ بالکل رک گئے ہیں، یعنی اپنی جگہ رکے ہوئے ہیں. اب یہاں سے میاں صاحب قربانیاں کرتے جا رہے ہیں، قربانیاں قبول نہیں ہو رہی غالباً، ٹھیک ہے، کیونکہ اس طرف سے یہ بات ہے کہ جی آپ اس پوری رپورٹ کو سامنے لے آئیں. اب وزیر اعظم صاحب اس رپورٹ کو غالباً چودھری نثار صاحب 1 یا 2 دن کے بعد اگر سامنے لے آتے ہیں، جو پورا ملک کہہ رہا ہے کہ آپ اس رپورٹ کو سامنے لے آئیں، تو کس کا اختلاف تھا، کس کا اتفاق تھا، کون تھا، کیا تھا، وہ سارا سامنے آ جائے گا. جی اچھا اب وہ رپورٹ جو ہے دیکھیں نا، اسحاق ڈار تو پتلی گلی سے نکل گئے باہر، ادھر ادھر ہو گئے کہیں. چودھری نثار ملک میں موجود ہیں. چودھری نثار غالباً اس رپورٹ کو 1 یا 2 دن میں سامنے لے آئیں گے، لیکن اس سے پہلے جو وزیر اعظم ہاؤس کے اندر یہ قربانی پہ قربانی اور آخر میں اگر فواد حسن فواد کو ہٹا دیتے ہیں، ابھی تو غالباً یہ باتیں فیصلے یعنی زیر بحث ہیں یہ معاملات، لیکن اگر وہ فواد حسن فواد کو بھی ہٹا دیتے ہیں، یہ او ایس ڈی بنا دیتے ہیں اس کو، سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کو، تو مجھے بتائیں کہ اس وقت حکومت اور بیوروکریسی کہاں ہے ساری؟ یعنی حکومت رک چکی ہے. اگر آپ مجھے پوچھیں نا اس وقت حکومت کہاں ہے، حکومت مکمل اس وقت پاکستان میں کہوں گا کوئی حکومت نہیں. بیوروکریسی نے کام روک دیے. یعنی کل تو وہ ٹنڈے منڈے قسم کے چل رہے تھے نا کل تک، آج بالکل ایسے ساکت پڑے ہیں، کوئی نہ ہل رہا ہے نہ جل رہا ہے. کل تک تو یہ صورتحال تھی، آج کچھ بھی، آج بالکل جو ہے نا وہ تھوڑی دیر بعد ایک موومنٹ ہوتی ہے، یہ خبر آتی ہے کہ اس کو ہٹا دیا گیا، پی آئی ڈی میں لوگ پہنچ گئے. اچھا اب ہمارے بھائی دانیال عزیز صاحب، ان کو لگتا ہے کہ دنیا میں مطلب صرف یعنی آپ سنیں کوئی نیوکلیر وار ہو جائے نا، کوئی بڑا کوئی طوفان زلزلہ، کوئی پتہ چلا خدا نہ خواستہ کوئی بہت بڑا کوئی بھونچال آ جائے نا پوری دنیا میں، تو دانیال عزیز صاحب اس ہر چیز کو چھوڑ کوئی لاکھوں لوگ مر جائیں، اللہ نہ خدا نہ کوئی بہت بڑا. دانیال عزیز صاحب پی آئی ڈی میں بیٹھ کے عمران خان کی آف شور کمپنی، عمران خان نیازی میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، میں تجھے نہیں چھوڑ، مطلب لوگ کہیں کہ بھوکے مر گئے لوگ، وہ دیکھیں جی کیا وہ رشیا کا پھڑا پڑ گیا امریکہ کے ساتھ، وہ ساؤتھ چائنا، پھر پی آئی ڈی کھلے گی اس میں سے آ جائے گی عمران خان میں بتاتا ہوں تجھے، تو جو ہے نا، مطلب دانیال عزیز صاحب کی زندگی کا آخر میں جو مقصد ہے نا، یعنی کہ نا اس آدمی کو قرۂ ارض پہ کیوں بھیجا گیا، میرے بھائیوں کی طرح ہے، لیکن ایک آدمی سوچتے ہیں نا کہ یہ آدمی کیوں بھیجا گیا، پتہ چلتا ہے یہ آدمی کرپشن کے لیے بھیجا گیا ہے، یہ آدمی جو ہے کوئی نیک کام کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، یہ کوئی بدی کے لیے. دانیال عزیز صاحب کا صرف ایک کام ہے، پی آئی ڈی، عمران سپریم کورٹ کا باہر، الیکشن کمیشن کا، اس بیچارے ہمارے دوست ہیں، اس کو ایسا اسے چابی بھر کے نا، اس کو صرف ایک ہی کام ہے، عمران خان نیازی میں تجھے نہیں چھوڑوں. میں نے کوئی اس کے علاوہ کوئی باتیں نہیں سنی. یعنی کوئی اچھی بات ہوتی ہے نا، آدمی کہتا ہے کہ ہماری حکومت نے یہ لوڈ شیڈنگ کے لیے ہم کر رہے ہیں، ہم یہ کوئی اچھا کام، وہ جب آتے ہیں نا
عمران خان نیازی میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں تجھے نہیں چھوڑا سوتے سوتے رات کو خواب میں بھی. اور مریم نواز صاحبہ ہماری جو بہن ہے وہ غصے میں آ رہی ہیں اور اس کے نتیجے میں جو یہاں پہ سفارتی حلقے ہیں اور بیوروکریسی ہے وہ کہہ رہی ہیں، وہ مطلب ان کا اب یہ جن سے بات میری ہوئی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بڑی حیرت ہے کہ مریم نواز صاحبہ اتنی جارحانہ اور اتنے یعنی اتنا بڑا ایک ہوتا ہے نا کہ ابھی وزیر اعظم نہیں ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں، لیکن وہ اس روپ میں سامنے آئی ہیں اور اپنے آپ کو بے نظیر بھٹو سمجھ رہی ہیں اور وہ اس طرح کے فیصلے کر رہی ہیں اور ایک بہت ہی منفی قسم کا تاثر گیا ہے. ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں، میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں. کراچی میں اس کو کہنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن اچانک میرے ذہن میں لیاری میں، کراچی کے علاقے لیاری میں 4 ٹرک پچھلے ایک سال سے 4 یا 5 یا 6 ٹرک جاتے ہیں اور لیاری سے کچرا اٹھا کے لے آتے ہیں. کسی کو نہیں پتا کہ وہ ٹرک کس کے ہیں، کون ہے، کون ان کو بھیجتا ہے. وہ جاتے ہیں، صفائی کرتے ہیں اور 4 ٹرک ہیں یا 6 ٹرک ہیں، 4 یا 6 ٹھیک ہے، اور وہ لیاری میں صفائی کر کے آ جاتے ہیں. کوئی اس کی پبلسٹی نہیں ہے، کوئی اس کا نام نہیں بتاتا. وہ 4 یا 6 ٹرک جو ہیں وہ خاموشی سے آصفہ بھٹو، بے نظیر بھٹو صاحبہ کی چھوٹی صاحبزادی آصفہ بھٹو خاموشی سے کسی کو بتائے بغیر وہ ٹرک بھیجتی ہیں اور لیاری سے کچرا اٹھواتی ہیں اور ان کے آرڈرز ہیں کہ میرا نام نہیں آنا چاہیے جس کی خلاف ورزی میں نے کی ہے. یعنی آپ دیکھیں عجیب، کتنی عجیب سی بات ہے. یعنی کہ آصفہ بھٹو خاموشی سے لیاری میں صفائی کرواتی ہیں کہ میرا نام نہیں آنا چاہیے پبلسٹی. اور ایک مریم نواز صاحبہ ہے. اب بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کا جو ایٹیچیوڈ ہے، ان کا جو جارحانہ رویہ ہے وہ تصادم کی طرف لے کے جا رہا ہے معاملات کو. اور آخر میں آپ دیکھیں میاں نواز شریف کم اور مریم نواز صاحبہ ابھی وزیر اعظم بنی بھی نہیں ہے لیکن اس سے پہلے وہ تنازع میں آ گئی. اس سے پہلے کہ آپ بریک پہ جائیں آپ کو میں ایک بات اور بتاؤں. میں کہتا تھا نا کہ امریکنز اور مغربی قوتیں اور باہر کے لوگ آپ کو استعمال کر کے ڈمپ کر دیتے ہیں، ایک جگہ سائٹ پہ ڈال دیتے ہیں. یہ جو جنڈال آیا نا سجن جنڈال آ کے ان کو ایک تو میسیج دے کے گیا ہے کہ لڑو، یہ کرو، وہ کرو سارا، وہ افغانستان سے ہے. اور میری اطلاعات کے مطابق میں اس پہ اور آگے بات کروں گا اور بھی اس کے بہت سارے پہلو ہیں، لیکن اس نے اشرف غنی کو بھی میسیج دے دیا کہ آپ پاکستان نہ جائیں. اس وقت وہ چاہتا تو اشرف غنی سے کہہ سکتا تھا نا کہ آپ پاکستان جاؤ. اشرف غنی پاکستان آتے، نواز شریف سے ملتے اور نواز شریف مضبوط ہو جاتے کہ میرے ساتھ چلیں. کوئی تو اشرف غنی کے پیچھے امریکہ ہے، اشرف غنی کے پیچھے امریکہ ہے. وہ اشرف غنی پاکستان آتے، جمہوریت کا ہم ساتھ دیں گے اور میاں نواز شریف صاحب سے ملتے اور میاں نواز شریف صاحب کو جو سٹانس چل رہا ہے کہ مجھے فوج میرے پیچھے لگی ہوئی ہے فلاں، اشرف غنی آ کے نواز شریف سے ملتے وہ جی ہم جمہوریت کے ساتھ ہیں اور پاکستان میں. تو نواز شریف صاحب ذرا اپنے آپ کو مضبوط فیل. اشرف غنی صاحب کو اشارہ کیے جنڈال کے تھرو کہ آپ ادھر ہی بیٹھو. یعنی میاں نواز شریف کو سپورٹ نہیں آئی، ٹھیک ہے نا. اشرف غنی کہہ رہے ہیں میں پاکستان نہیں جاؤں گا جب تک پاکستان یہ نہیں کرے گا، پاکستان ہمارے حوالے نہیں کرے گا، یہ نہیں کرے گا، وہ نہیں کرے گا. لیکن ساتھ ہی نواز شریف کو دیکھیں یعنی انڈائریکٹلی نواز شریف صاحب کو کمزور کر دیا نا، حکومت ان کی ہے. اور وہ یہاں ان سے کہہ گئے کہ آپ لڑو یا جو بھی کر رہے ہیں، ان کو لڑوا گئے. ادھر اشرف غنی آ نہیں رہے اور سرتاج عزیز صاحب کا پتہ نہیں چل رہا وہ کدھر ہیں. طارق فاطمی کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں ہوں. فواد حسن فواد کو اگلا بکرا بنانے کے لیے حکومت تیار ہو گئی ہے. سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کو یہ بڑی پوسٹیں ہیں. مجھے بتائیں اگر سیکٹری اسٹیبلشمنٹ اور پرنسپل سیکٹری کو آپ ہٹاتے ہیں اس مرحلے پہ تو نیچے بیوروکریسی کیا کرے گی؟ میں کہہ رہا ہوں نا حکومت مفلوج، مکمل مفلوج. اور وزارت خارجہ کو کچھ نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے. ایک ان کا طارق فاطمی جو ہے صاحب ہیں وہ چلے گئے وہاں سے، سرتاج عزیز صاحب غائب ہو گئے ہیں. کوئی وزیر داخلہ اس وقت بنے گا، وزیر داخلہ کوئی ہے نہیں. تو مطلب ایک ایسی صورتحال ہو گئی ہے اور تصادم. اور چونکہ آج بھی معاملہ نہیں حل ہوا، لیکن میٹنگ ہونی ہے کور کمانڈرز کی. میٹنگ سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کو آرمی چیف سے ملنا ہے، ورنہ آرمی چیف نے اگر کور کمانڈرز میٹنگ کی تو اس سے پہلے ہی اس کے بعد لوگ اڑ جائیں گے سارے. دیکھیں نا یہ لوگ جو ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ذمہ داری نہیں تھے، ہمیں رپورٹ میں ایسے ڈال دیے، تو آرمی ایکٹ کے تحت ان کو اٹھا لیں. دیکھیں نا ان کو تو ایسے چھوڑ دی، میاں صاحب نے ڈمپ کر دی ہے نا کہ کون ہو تم جاؤ.
کون ہو تم ادھر جاؤ، میں نے تعریفات میں ادھر جایا تھا. وہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. راؤ تحسین صاحب یہ لوگ اگر وعدہ معاف بن جاتے ہیں، یہ جا کے بتا دیتے کہ ہماری غلطی نہیں. پرویشی صاحب نے کیا دیکھیں نا، پھر وہی بات، پرویشی صاحب کہہ رہے ہیں میرا کام نہیں ہے خبر رکھوانا. اس کا مطلب ہے کہ خبر کسی اور نے بنائی ہے. جی بالکل ڈاکٹر صاحب، اور ان سب معاملات پر ہم ڈسکشن جاری رکھتے ہیں بریک سے آ کر. اب وہی کہ آپشنز، اگلے آپشنز کیا رہ گئے. جی بالکل ڈاکٹر صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، ایک وقفے کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ حکومت اور عسکری اداروں کے درمیان تعلقات کس طرف جا رہے ہیں. حکومت اس وقت تقریباً مفلوج ہو چکی ہے اور ملک کی سیاست کس طرف جا سکتی ہے، اس پر بھی ڈسکشن جاری رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب، بریک سے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ حکومت مفلوج ہو چکی ہے. میں نے یہ دیکھیں 2-3 باتیں امپورٹنٹ. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا آپ بطور ایک ریاست اس وقت متحمل، بطور ایک ریاست، حکومتیں آنی جانے والی چیزیں نا، پاکستان نے رہنا اپنی جگہ، کیا بطور ریاست اس بات کے متحمل ہو سکتے ہیں کہ افغانستان میں ایک میرا یہ گمان ہے کہ اشرف غنی بھی فارغ ہونے والے ہیں وہاں سے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ اشرف غنی کے آنے کے بعد یہ جو چونچوں کا مربع انہوں نے لا کے بٹھایا تھا جان کیری صاحب نے کہ اشرف غنی اور عبداللہ یہ حکمت یار واپس آ کے کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے ایک کو جانا پڑے گا. گلبدین حکمت یار کی واپس انٹری ہو گئی ہے اسلام آباد کے جو پولیٹیکل سینیریو ہے، وہ بھی پختون ہے. اور ایک اور صاحب بھی افغانستان کے اندر پھر ایکٹیو ہو گئے ہیں اور وہ امریکہ کو گالیاں دے رہے ہیں. مزے کی بات، وہ کون ہے؟ حامد کرزئی. یعنی پختون ایک جو نمائندگی پولیٹیکل کھیل میں ہوگی نا، ایک تو طالبان ہے، لیکن 2 شخصیات اس وقت انٹر ہوئی ہیں. ایک حامد کرزئی امریکہ کو گالیاں دیتے ہوئے، اور کمال کی بات حامد کرزئی کے کہنے ہیں کہ طالبان سے مذاکرات ہونے چاہیے. ذرا قربان جائیں اشرف غنی اپنا حامد کرزئی صاحب کے. اور اشرف غنی کو انہوں نے حامد کرزئی بنا کے اس کو فارغ کروا دیا. اشرف غنی کو انہوں نے اپنا نکا بنا کے اس کو بالکل بیچارے کو، یعنی اشرف غنی کچھ بھی نہیں کیا اشرف غنی نے. اشرف غنی کم سے کم وہ تو کر دیتا نا جو حامد کرزئی نہیں، کم سے پیسہ کھا جاتا امریکیوں کا، کرپشن کر دیتا، یعنی کوئی وہاں پر کوئی انڈیا کے ساتھ کانٹیکٹ اچھے اپنے بنا لیتا. اشرف غنی بیچارہ بالکل جو میں کہتا ہوں نا افغانستان کے شوکت عزیز، وہ آئے اور وہ کسی وقت بھی دیکھیں نا ان کا ڈیفینس کا بندہ منسٹر فارغ ہو گیا، ان کا آرمی چیف فارغ ہو گیا، ان کے اور تو اب اشرف غنی عبداللہ کی اپنی پوزیشن ہے، ایک پولیٹیکل سیاسی حیثیت عبداللہ کی ہے. اشرف غنی بیچارے جو ہیں تو طبیعت بھی ان کی ٹھیک نہیں ہے، تو اشرف غنی جو ہے وہ خدا حافظ. اب اشرف غنی کی جگہ کیا سیٹ اپ آتا ہے، کون آتا ہے، اس کے لیے مختلف قوتیں کود گئی ہیں. افغانستان کے حالات خراب ہو رہے ہیں. آپریشن منصوری پاکستان پر بھی اثر ہوگا. NDS دیکھیں نا، اشرف غنی جیسے لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. NDS جو ہے وہ NDS مکمل طور پہ آپ سمجھ لیں کہ اس وقت کے بلاک پارٹ 2 ہے. نئی دہلی نے اپنا برانچ آفس، چھوٹا ننا برانچ آفس انہوں نے کھول لیا ہے افغانستان کے اندر NDS کی صورت میں. یعنی اب NDS جو ہے آپ سمجھیں کہ وہ ایک طرح سے میں نے کہا نا ایک ان کا ایک چھوٹا آفس ہے، سب آفس ہے ان کا، اور وہاں پر وہ NDS ہی چلا رہا ہے سارا کام. اب اس صورتحال میں امریکنز کتنے انوالو ہوں گے؟ امریکہ کا کوئی فوجی اس وقت آپ اس کے سامنے نام لیں اور اسے کہیں گے یار تمہاری ڈیوٹی افغانستان میں لگنی ہے، وہ اپنا سر پھوڑ لے گا دیوار سے، کہے گا خدا کا واسطہ مجھے اٹھا کے جو ہے وہ ماؤنٹ ایوریسٹ سے نیچے پھینک دو، مجھے افغانستان نہ بھیجو. مطلب افغانستان سے لوگ پاگل ہو گئے ہیں، تابوت چلے گئے ہیں، نفسیاتی مریض بن گئے ہیں، زخمی ہو گئے ہیں. 16 سال سے امریکی لڑ کے پاگل ہو گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہیں بھیج دو، میں خدا کے واسطے یہی گولی مار دو، میں افغانستان نہ بھیجو. کندھار ادھر ادھر بیزار ہو گئے. دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان جب سے رشیا انٹر ہوا ہے افغانستان، اور یعنی یہاں امریکہ اگر اپنے فوجی بھیجتا ہے تو اور پھنستا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیچے جو ایک یہاں سے سپلائی ہوتی تھی جو کہ بند کر دی تھی. آپ کو پتا ہے وہ جب سلالہ والا واقعہ ہوا تھا تو جنرل کیانی کے دور میں پاکستان نے بڑا سخت چانس کیا تو بند کر دی تھی نیٹو سپلائی. انہوں نے کہا تھا وہ اوپر سے کھولتے ہیں شمالی اب وہاں رشیا انٹر ہو گیا، رشیا اوپر رشیا آ گیا. اب رشیا وہاں سے آ گیا ہے اور وہ ریاستیں ساری رشیا بھی بالکل امریکہ کے ساتھ، ان کا بھی اس روٹ کا کھلنا بھی اتنا آسان نہیں ہے جتنا پہلے تھا. تو یہاں پر امریکہ پھنس گیا. اب اس کو کیا کرے؟ انڈیا کو دے تو انڈیا کیسے کیا کرے گا وہاں؟ انڈیا یہی کر سکتا ہے کہ کوئی نیپال سے بندے کو اٹھا لیا، کسی کو کہیں سے اٹھا لیا، اغوا کر.
یہ جو نیپال کا معاملہ ہے نا، یہ جو آج فردر ڈیٹیلز آ رہی ہیں، ہم نے پہلے دن کہا تھا، ہم نے تو میرے خیال بھارتی خفیہ ایجنسی سے ہم نے پہلے ہی دن کہا تھا کہ وہ جو کرنل وہاں سے اغوا ہوئے ہیں، لیفٹیننٹ کرنل حبیب ظاہر، وہ ان کو انڈینز لے گئے. میرے خیال سے سب سے پہلے اسی دن میں نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ وہ لے گئے ہیں اور وہ یہ کلبھوشن یادو کی بات کریں گے. جی میرا خیال ہے پاکستان کے کسی بھی آفیسر کو وہ اغوا کر لیا انہوں نے، وہ ٹارچر کریں جو بھی کریں، جی کلبھوشن یادیو کے اوپر پاکستان کو کمپرومائز نہیں کرنی چاہیے بطور ریاست. اس کو پبلک کریں، ہر بات جو اس نے بتائی ہے ان کے منکی نے، اس کو پبلک کریں، اس آدمی کو پبلک میں بتائیں، پوری ڈیٹیلز بتائیں اس کی. احسان اللہ احسان کی پوری ڈیٹیلز آنی چاہیے قوم کے سامنے کہ اس نے کیا این ڈی ایس نے ان کے ساتھ کروایا بیٹھ کے انڈیا کے ساتھ. اور اس کے بعد ان کو احسان اللہ احسان کا تو مجھے نہیں پتا کہ کیا اس کو وعدہ ماؤ بنایا یا کیا ہوا، وہ سرنڈر کیا اس نے، اس کے اور بھی ساتھی 250 تو کر گئے اور بھی شاید اور سرنڈر کرنے لوگ. لیکن اس بندے کو میرا خیال سے اسٹیٹ اوے ٹانگ دینا چاہیے اس کو، کلبھوشن یادیو کو، اس سے پہلے کہ انڈیا اور یہاں پہ اور پبلک میں اس کی بات ہو، اس کو پورا یعنی طریقے کے ساتھ ایکسس وغیرہ دے کے اس کو، کیونکہ انڈیا کے لیے بھی میں نے کہا نا انڈیا بھی مار دے گا اس کو، لیکن پاکستان کی طرف سے یہ جو چیز ہے کہ جی وہاں اغوا کر لیا کسی کو اور لین دین ہو رہا ہے، اس سے پاکستان کو گریز کرنا چاہیے. تو یہ ان حالات میں آپ دیکھیں کہ پاکستان کے پاس کیا اپرچونٹی تھی. انڈیا کے ساتھ ہم بہترین تعلقات چاہتے ہیں، مگر انڈیا کوئی بدماش نہیں ہے، ٹھیک ہے، مطلب ہے کہ وہ اس محلے کا، اس علاقے کا وہ دنیا کا وہ بدماش ہے، ٹھیک ہے نا. مطلب ہم اس سے ہو سکتا ہے بہت سارے معاملات میں کمزور ہوں، ہمارے پاس ہماری معیشت اچھی نہیں ہے، ہمارے اور بے شمار مسائل ہیں، مگر میرے خیال سے ہمارا ایک آدمی جا کے ہمارا کوئی سیکورٹی کا آدمی ان کے 10 کی پھینٹی مار سکتا ہے، اور ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. وہ آج تک ان کو سمجھ نہیں آتا کہ کارگل میں کیا ہوا تھا، اچھا ہوا تھا برا ہوا تھا، اسے کہتے ہیں. مطلب پھینٹی مارنا، کوٹ مارنا ہونا اگر ان کے لوگوں کی، تو اس میں ہم سے زیادہ وہ مطلب ہم سے بہت ہی پیچھے ہیں. مطلب ان کو ٹریننگ کے لیے آنا چاہیے میرے خیال سے پاکستان کہ لڑا کیسے جاتا ہے. اب بات یہ، اس پوری صورتحال میں پاکستان سفارتی محاذ پہ آپ دیکھیں کتنی آپ کے پاس زبردست قسم کے حالات دنیا میں ہو رہے ہیں. چائنا، ماسکو کھڑے ہو رہی ہے دنیا، آگے لوگ. پاکستان پھنسا ہوا ہے پیناما. مطلب جب تک آپ اس مصیبت سے نہیں نکلتے، اور آپ کے ایک سے ایک فنکار ٹی وی پہ بیٹھ کے، مطلب یہ جو آپ کے ہمارا جو بدماشی ہے، آپ لوگ ان سے بیزار ہو گئے، لوگ بیزار ہو گئے ان سے. یعنی مجھے آپ یقین کریں کہ پیمانہ لوگوں کا، وہ کہتے ہیں اس کے بعد اب میں آؤں گا، میرے بعد وہ آئے گا، اس کے بعد اس کا بچہ آئے گا، اس کے بعد اس کا نواسا ہے، وہ کون ہے، وہ اس کا، یعنی اب کہہ رہے ہیں جو نوجوان نسل آ رہی ہے، مختلف پارٹیوں کے نوجوان کی عادت آ رہی ہے. پتہ نہیں نوجوان کی عادت کون ہے، پتہ چلے یہ ان کا بچہ ہے، ان کا بچہ، وہ بچے اتار دیں سب نے اپنے نوجوان کی عادت. اب مصیبت یہ ہے کہ یہ معاملہ نہیں چل رہا، یہ معاملہ نہ میاں نواز شریف صاحب سے چل رہا ہے، نہ بیوروکریسی سے چل رہا ہے. فوج کو یہ سمجھ نہیں آ رہا غالباً کہ فوج تو یعنی دیکھیں نا، یہ اب کیا کریں صاحب، یعنی وہ کیا کریں، ان کو آ کے کیا کہیں کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ ہم سرحدوں کو دیکھ رہے ہیں، اب وہ مشورہ دے سکتے ہیں آپ کو، آپ سے بات کر سکتے ہیں، وہ بھی انہوں نے معاملات خراب کر دیے سارے اپنے. تو یہ کسی طرح سے مجھے نہیں پتا اب میاں نواز شریف صاحب کیا فیصلہ، اس دن فیصلہ تو کر لیا تھا انہوں نے ڈسکس بھی کیا تھا اپنے ساتھیوں سے کہ کیا استعفیٰ دے دینا چاہیے. انہوں نے کہا، کچھ نے کہا دے دیں سر الیکشن کو اور کریں، کچھ نے کہا نہیں جی یہ تو ابھی کر لیا تو پھر اس کے بعد وہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی آ جائے گی، پنجاب کے اندر سیٹیں لے جائے گی، سینٹ آپ کا معاملہ ہے، فلاں ہے، اس کو ہونے دیں، ابھی پوزیشن اچھی ہے، یہ وہ سارا کچھ نے کہا. تو مطلب ہے کہ وہ ایک گڑبڑ معاملہ سارا. لیکن ایک ایسا معاملہ ہو گیا ہے جو اگر حکومت گرتی بھی ہے، فرض کریں حکومت گرتی ہے، میاں نواز شریف صاحب ایک تو کسی اور کو بنانا نہیں چاہیں گے. وہ یہ بھی کہا کسی نے کہ یہ جو 60 دن ہے اس میں آپ مریم نواز صاحبہ کو الیکشن لڑوا دیں لاہور سے یا کہیں اور سے. ایک آئیڈیا ہے اور برا نہیں ہے آئیڈیا، لیکن سوال یہ کہ اس جے آئی ٹی میں اگر مریم نواز صاحبہ کو بلا لیا جاتا ہے کسی مرحلے پہ تو پھر کیا صورتحال ہوگی. تو وہ میاں صاحب یعنی ایک پھنس گئے ایک صورتحال میں کہ وہ الیکشن لڑوا دیں ان 60 دنوں میں، اور اگر کوئی فیصلہ آ جاتا ہے ایسا جو میاں نواز شریف صاحب کے خلاف ہوتا ہے یا کوئی اور، تو مریم نواز صاحبہ وہاں پہ بیٹھی ہوں
ایز اے وزیر اعظم یا الیکٹ ہو جائیں ایم این اے کے طور پہ. جی. حمزہ شہباز نہیں. دیکھیں نا خاندان کے اندر اتنا تناؤ پیدا ہو جائے گا. اگر مریم الیکشن لڑتی ہیں تو ظاہر ہے میسج جائے گا کہ مریم کو میاں صاحب اپنی جگہ لا رہے ہیں. جی. پورا کا پورا ملک پھنس گیا اس وجہ کہ مریم نواز صاحبہ پہ. اور پیپلز پارٹی کے لوگوں نے کھل کے کہنا شروع کر دیا کہ جو ریکارڈنگز ہیں ان ریکارڈنگز میں مریم نواز صاحبہ کا نام, مریم نواز صاحبہ نے بھی بات کی. پیپلز پارٹی کے لوگ اب کھل کے کہہ رہے ہیں کہ مطلب کہہ رہے ہیں کہ فاطمی بھی نہیں, پرویز رشید بھی نہیں, یہ بھی نہیں, وہ بھی نہیں, فواد بھی نہیں, تو پھر کون کوئی تو ہوگا نا. تو مریم نواز, وہ کہہ رہے ہیں مریم نواز صاحبہ نے فون کیا, مریم نواز صاحبہ کی کال تھی, مریم نواز صاحبہ کو سب بچا رہے ہیں, اور مریم نواز صاحبہ کو مطلب ہوتا ہے نواز شریف صاحب. تو اس کا ہاں, تو اب دیکھتے ہیں کہ چودھری نثار صاحب ایک واحد میرے خیال سے درمیان میں رہ گئی شخصیت. اسحاق ڈار صاحب تو ملک ہی چھوڑ کے غائب ہو جاتے ہیں ہمیشہ ایسے مرحلے پہ. میں نے پہلے بھی کہا تھا اسحاق ڈار صاحب وہ جاپان پہنچے ہوئے ہیں. تو اب چودھری نثار صاحب اس کا کوئی حل نکالتے ہیں بہتر, اور حل کوئی نکلتا ہے, یا یہ معاملہ جو سارا سیٹ اپ ہی دھبردوس ہو جاتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کیا حل ہو سکتا ہے, اس پر ہم ڈسکشن جاری رکھتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ, مجھے تو بہت ہی افسوس ہے اگر دھبردوس ہو گیا تو. جی بالکل ڈاکٹر صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب کچھ دنوں میں کور کمانڈرز کانفرنس بھی ہونے جا رہی ہے, تو ان سب معاملات کو فوج اس وقت کیسے دیکھ رہی ہے؟ کور کمانڈرز کانفرنس ظاہر ہے کہ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں ملک کے اندر بھی باہر بھی. ایک سسٹم کام ہی نہیں کر رہا, ڈس فنکشنل مفلوج سسٹم پڑا ہوا ہے. جی. اور آپ یہ دیکھیں ابھی کہ غالباً سری لنکا کے آرمی چیف آئے تھے. جی. پاکستان سری لنکا کے آرمی چیف آئے ہوئے تھے. بالکل, اور انہوں نے ہمارے آرمی چیف سے ملاقات کی. تو انہوں نے ہمارے آرمی چیف سے بھی کی, اور انہوں نے غالباً وزیر اعظم سے بھی کی. جی. جہاں تک میری اطلاع ہے وہ وزیر اعظم سے بھی غالباً ملے سری لنکا کے آرمی چیف. لیکن سری لنکا کے آرمی چیف اگر وزیر اعظم سے ملے ہیں تو اس ملاقات میں آرمی چیف غالباً نہیں تھے. تو یہ ایک ایسا سسٹم ایک عجیب سا چل رہا ہے اس وقت کہ اس میں کور کمانڈرز کانفرنس ہونے سے پہلے وزیر اعظم صاحب کو یا چودھری نثار صاحب کو یہ رپورٹ پبلک کر دینی چاہیے. اور یہ جو جی آئی ٹی ہے اس کے نام کل دے دیے گئے تھے. جی. کل دے دیے گئے تھے نا, اس میں انہوں نے مسترد کر دیے. جی. اور انہوں نے کہا ہمیں واپس لا کے دو, ہمیں وہ جو ہے یہ اچھے ہیرے. اب کل جو ہے عدالت وہ جی آئی ٹی بنا دے گی. کل ایک دن کی مہلت دی تھی نا, کل تک کے لیے سماعت ملتوی تھی, تو کل غالباً عدالت جو ہے وہ جی آئی ٹی بنا دے گی. اور جی آئی ٹی میں وہ نام ہوں گے جو نام میاں نواز شریف صاحب نے بھیجے تھے وہ مسترد, اور دوسرے نام ہوں گے, اور وہ جی آئی ٹی 15 دن کے اندر. اب آپ دیکھیں 15 دن میں اس نے جی آئی ٹی نے یہ جا کے بتانا ہے کہ ہم نے وزیر اعظم کو, حسن نواز کو, حسین نواز کو, مریم نواز صاحبہ کو, فلاں کو, اس کو عدالت اور جج صاحبان کو رپورٹ پیش کرنی ڈائریکٹ. اس میں نہ فوج ہے, نہ بیوروکریسی ہے, نہ پارلیمنٹ تو پارلیمنٹ کو تو بھول جائے نا. پارلیمنٹ سے اس سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں بوگس پارلیمنٹ, یعنی ایون جو پیپلز پارٹی کی پارلیمنٹ, دیکھیں پیپلز پارٹی کے دور کو آپ جو بھی کہیں گورننس, کرپشن, جو بھی کہیں, آپ یوسف رضا گیلانی صاحب کی پارلیمنٹ میں حاضریاں دیکھیں کتنی ہیں. ہر وقت یوسف رضا گیلانی صاحب آپ کو پارلیمنٹ میں نظر آتے تھے. پارلیمنٹ میں لڑائی جھگڑا جو بھی, پارلیمنٹ اس وقت پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت ہے؟ پیپلز پارٹی سڑکوں پہ بیٹھی ہوئی ہے, ایم کیو ایم مظاہرے کر رہی ہے کراچی میں پانی کے لیے, جماعت اسلامی کے الیکٹرک گھیر کے بیٹھی ہوئی ہے, یعنی لوگ نکلے ہوئے ہیں سڑکوں. بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ تو گئی بالکل, وہ کہتے ہیں نا ختم, یعنی پارلیمنٹ ناکام نہیں ہے ہی نہیں, ریلیونٹ ہی نہیں نا. چھوڑیں پارلیمنٹ کو, پارلیمنٹ کا کیا وجود ہے اس کا, چھوڑیں. فیصلے ہو رہے ہیں سڑکوں پہ, لیکن ساتھ ہی مسئلہ یہ ہے کہ حکومت اس وقت بالکل مفلوج ہو گئی. حکومت نہ الیکشن کی تو بڑھ سکتی ہے. میاں نواز شریف فرض کہیں کہ میں ابھی استعفیٰ دیتا ہوں, یا میاں نواز شریف کہیں کہ میں چلیں الیکشن میں نے کال کرنا ہے, کیسے کریں گے الیکشن کال کریں گے, کیا کیسے نگراں کیبنٹ کیسے بنے گی؟ خورشید شاہ کو بلائیں گے جو کہہ رہے چور ہے, خورشید شاہ کہہ رہے ہیں چور ہے, خورشید صاحب چور کے ساتھ بیٹھیں گے. خورشید شاہ صاحب نے جو نعرے لگائے ہیں آج, ان کے ساتھ نواز شریف بیٹھ کے کیئر ٹیکر بنائیں گے, عمران خان کدھر ہوگا؟ دیکھیں نا, تو میاں نواز شریف اچھا, اور کیئر ٹیکر بنا دی, ادھر جی آئی ٹی چل رہی ہے اپنی جگہ. جی آئی ٹی تو نہیں ختم ہوئی, ڈان لیگز تو نہیں ختم, تو وہ اب آپ نہ کیئر ٹیکر اناؤنس کر پا رہے ہیں, کیئر ٹیکر کیبنٹ, نہ آپ الیکشن کال کر, نہ آپ اس کو کھینچ پا رہے ہیں اگلے 2018 تک. آپ کے وزیروں نے, بیوروکریٹس نے غائب ہونا شروع کر دی ہے, بھاگنا شروع کر دی ہے, وہ عام ملاقات. اور اس مرحلے پہ اگر آپ سینئر ترین بیوروکریٹس کو, اگر مجھے نہیں پتا یہ فیصلے کا اناؤنسمنٹ ہوتی ہے نہیں, جو بھی ڈسکشن ہو رہا ہے, اگر آپ فواد کو ہٹاتے ہیں اس مرحلے پہ,
یا طاہر شہباز یا باقی لوگوں کو ہٹاتے ہیں سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کو, مجھے بتائیں کون سی بیوروکریسی ان کے ساتھ کھڑی ہوگی, کون سے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. حکومت پہلے ہی مفلوج ہو گئی. یاد دیکھیں آج پی ایچ ڈی میں جھگڑا تھا, عمران خان وہ پی ٹی آئی آ گئی, ہم کریں گے, وہ دانیال عزیز صاحب تالے والے لگا کے, مطلب یہ کہیں آپ نے دیکھا ہے ایسا معاملہ. وہ کہہ رہے ہیں ہم کریں گے پریس کانفرنس, ادھر لاہور میں پیپلز پارٹی بیٹھ گئی بالکل, اور پیپلز پارٹی وہاں کھیل رہی ہے. کراچی کے اندر جو ہے وہ ایم کیو ایم اور اب آفاق احمد کہہ رہے ہیں کہ میں بھی جلسہ کروں گا, اور پی ایس پی وہاں پہ ملین مارچ کی تیاری. تو میرا خیال ہے حکومت اب 2-4 دن ہے, میرے خیال سے یہ کور کمانڈرز کانفرنس سے پہلے کوئی بڑا فیصلہ میاں صاحب کر لیں. استعفیٰ دیتے ہیں, کیسے دیتے ہیں, نہیں دیتے تو کیسے رہتے ہیں. ڈان لیگز نئی فوج, اس پہ نئی بالکل معاملات طے ہو رہے ہیں ان کے, چاہے یہ فواد حسن فواد کو بھیجیں, کچھ بھی کریں, پبلک کریں اس کو, رپورٹ کو, معافی مانگیں, نیا نوٹیفیکیشن کریں, ملاقات نہیں ہو رہی, بیک ڈور رابطے زیرو ہیں, کسی قسم کا. میں نے پنڈی اور یعنی اسلام آباد پنڈی کے درمیان ہم سمجھیں قصبے میں تو فاصلہ بڑھ گیا ہے. اب آپ سمجھیں کہ وہ یعنی رستے میں وہ پتھر رکھ دیے لوگوں نے, کوئی گاڑی بھی وہاں, مطلب ون وے ادھر سے ادھر نہ جا سکے, ادھر سے ادھر آ سکتے ہیں. یعنی ادھر سے اسلام آباد سے پنڈی والی روڈ بند ہو گئی ہے, پنڈی سے اسلام آباد والی تو اس پہ تو. جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین کل دوبارہ ملتے ہیں اسی وقت نئی خبروں کے ساتھ, نئے تجزیے کے ساتھ. مہر شیر کی طرف سے خدا حافظ. شکریہ ڈاکٹر صاحب. اپنے دوستوں رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.